بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ ارم نام کے بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ امات جمع ہے امت کی، اور امت کے مہنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں۔ ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں، یا عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پہ رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے مستحق تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعملیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھے۔ حضرت ہود کی وفات پر یہی ہوئی۔ احقاف میں بسنے والے اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم سے کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا غرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء مسلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکمت اور دولت عزت اس کو حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود رہے۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا، یہ حکومت و دولت کی فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخری نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمت ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے بڑے اہلکاروں اور افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی کلمور میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوئی عدن کے متسلط ایک مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہونے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے باہر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل میں 1000 ستون والا، ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں پہنچائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔
इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत और जुमरद, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते दूसरे जवाहरात के बनवा कर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर व गुलाब से सकील किया गया। याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम व जर्दी के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कीमख्याब के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया। हर शय हुनर वाले को हुक्म देकर अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए, और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नोए किस्म के फल मेवे पहुंचाया करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा का कहना है कि इसे रास्ते भर उलमा व मुसल्लीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उसने ठट्ठा व तमस्खरे करते हुए इनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीम पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसकी इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर जोर जवाहरात निछावर करने लगे। इसी नाज व अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी इसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि इसने वहां पहले ही एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। इसने पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? इसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो, घोड़े पर से उतर जाऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चुनांचा भी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर था कि मलिकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर में अपनी आलीशान सजावटों के ऐसे ज़मीन में समा गया कि नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह होता है, जो इरम थे बड़े सुतूनों वाले और शहरों से इसके मानिंद कोई शहर शानदार न था। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।